السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمر کیسے ہیں آپ؟ جی سر الحمد للہ۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ بتائیں۔ دعا جو ہے وہ ہمیں کس طرح مانگنی چاہیے؟ جس طرح مولوی حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں اوبویسلی پسند ہے، ٹھیک ہے، مگر کچھ لوگ اگر اریٹیٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے تو یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کرنا۔ دیکھیں یہ دعا کے آداب ہیں۔ پہلی بات تو آپ کو یہ دیکھنی چاہیے کہ آپ دعا مانگ کس سے رہے ہیں۔ آپ دعا اس ذات سے مانگ رہے ہیں جو رب العالمین ہے، جو اس کائنات کا پالنے والا ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ میں آپ کو نا ایک واقعہ بتاتا ہوں، سورہ اعراف میں یہ واقعہ ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل کے نا کچھ لوگ تھے، علماء اس بارے میں بہتر جانتے ہیں، میرا جو نالج ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نا ہمیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے دکھائیں، تب ہم آپ پر جو ہے نا ایمان لے کے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ 70 لوگ چن لیے اور ان کو نا وہ کوہ طور پہ لے گئے کہ دیکھ لو میں اللہ سے جب بات کر رہا ہوتا ہوں۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یا رب العالمین مجھے اپنا دیدار کروائیے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ جس پہاڑ پہ وہ 70 لوگ کھڑے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو ایک جنبش دی، ہلایا اس کو، تکبر میں آ کے، اللہ کے لیے تکبر کا لفظ یوز کر سکتے ہیں آپ۔ تو وہ جو 70 کے 70 تھے نا وہ مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا رب العالمین ہم آپ کے بندے ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں مار سکتے ہیں، آپ چاہتے تو ہمیں وہیں پہ مار دیتے جب ہم میدانی علاقے میں تھے۔ آپ کا پہ پورا اختیار ہے، آپ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، ہر چیز آپ کے اختیارات میں، آپ چاہیں آپ ہمیں مار دیں، آپ چاہیں ہمیں زندہ رکھیں۔ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آپ کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگنی ہے تو آپ اپنے جو معاملات ہیں، آپ اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھیں، آپ اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کریں، اور آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ دعا کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں، کیا آپ اپنی بڑائی کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ ہی کی بڑائی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس میں آپ کو 2 کانٹیکسٹ اور بتا دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ اور دبی ہوئی آواز کے ساتھ، بے شک تمہارا پروردگار حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب جیسے اگر آپ نے دعا مانگنی ہے، اس کا طریقہ ہے، آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور بالکل دبی آواز میں اللہ رب العالمین سے اس امید کے ساتھ مانگیں کہ اللہ دے دیں گے، لیکن ساتھ خوف بھی رکھیں کہ وہ اس کائنات کا رب ہے، آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ اس کائنات کے پیدا کرنے والا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بڑے برگزیدہ رسول تھے، انہوں نے کہا اللہ آپ چاہیں تو ہمیں مار دیں، آپ چاہیں تو ہمیں زندہ رکھیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اسی طرح آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، آپ کہیں یا رب العالمین آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ نے بڑا کیا، ساری کائنات آپ کی ہے، یہ سانسیں آپ کے حکم سے چل رہی ہیں، پروردگار میرا یہ معاملہ ہے اس کو درست فرما دیں۔ یا رب العالمین میں امید رکھتا ہوں آپ کرم فرمانے والے ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، اور اللہ پاک میں اور ہاں اس میں یہ بھی چیز ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں کہ یا رب العالمین میں اس چیز کا سوال نہیں کرتا جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر میرے مانگنے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ میں غلط مانگ رہا ہوں، مجھے اپنا نہیں پتا، تو آپ اس پر بھی رحم فرمائیے گا، مجھ پہ گرفت نہ کیجیے گا۔ دعا مانگتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں کہ اللہ اگر میں کوئی غلط چیز مانگ رہا ہوں تو میری پکڑ نہ کیجیے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں جب وہ کشتی کا اہل ایمان جو تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور جو نافرمان تھے ان کو تباہ کر دیا، تو نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی غرق ہو گیا تھا پانی میں۔ تو جب کشتی جودی پہ جا کے ٹھہر گئی تو نوح علیہ السلام بہت روئے اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے فرمایا یا رب العالمین وہ تو میرا بیٹا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نوح آج کے بعد یہ سوال مجھ سے نہ کرنا، وہ سوال مجھ سے ہرگز مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں میں نافرمانوں میں لکھ دوں گا۔ وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس کی حقیقت میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، اور میں آج کے بعد آپ سے ہرگز وہ سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ورنہ میں تمہیں نافرمانوں میں لکھ دوں گا، کتنی بڑی دھمکی دے دی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو۔ اب دعا کیسے مانگی جائے اور کس طرح سے مانگی جائے؟ پہلی بات یہ چیز آپ ذہن میں بٹھا لیں
کہ اس دنیا میں آپ کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. آپ اس دنیا میں صرف ایک مقصد کے لیے آئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو اگر آپ کچھ مانگ رہے ہیں تو اس کے پیچھے موٹیو یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں مانگنا. یعنی کہ یا رب العالمین مجھے دولت دے, میں امیر بننا چاہتا ہوں, یہ ایک اچھا کوشچن نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا. دولت کس لیے دیں؟ ہاں, اس کے اعمال کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ. یا اللہ آپ مجھے دولت دیں تاکہ میں آپ کا دین مزید پھیلا سکوں. پھیلا سکوں. یا اللہ مجھے طاقت دیں, مجھے قدرت دیں. جیسے سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی, آپ نے کہا یا رب العالمین مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے کہ جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو. کیوں مانگی؟ اپنی شان و شوکت کے لیے مانگی؟ نہیں. سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے یا اللہ دنیا میں کوئی کافر نہ ہو. میں وہ آپ سورہ نمل میں دیکھیں نا, اس میں جب وہ جو ملکہ تھی اس نے بڑے تحائف بھجوائے تھے حضرت سلیمان کے یہاں, تو حضرت سلیمان نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ کی خدمت میں. انہوں نے کہا لے جاؤ اس کو, میرے پروردگار نے اس سے بڑا کچھ دیا ہے مجھے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اللہ رب العالمین سے اگر کوئی دعا کا سوال کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے موٹیو یہ ہونا چاہیے اللہ میں نے تیرا دین آگے اپنانا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں دعا مانگنے کے آداب. اگر آپ واقعی دعا مانگنے کا ادب سیکھنا چاہتے ہیں, آپ سورہ مریم کا سٹارٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ کاف ہا یا عین صاد یہاں سے شروع ہوتی ہیں. ذکر ہے جو ہم نے اپنے بندے زکریا پہ نازل کی. زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو ایک جگہ دی تھی, وہاں پہ وہ صبح شام عبادت کرتی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے تھے, بے موسمی پھل. حالانکہ حضرت مریم کے پاس سوائے حضرت زکریا کے اور کوئی بھی نہیں آتا تھا. تو حضرت زکریا نے پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے, کون لے کے آئے؟ تو جناب مریم نے کہا کہ یہ میرے اللہ نے بھیجے. اب حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے, آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو آپ نے اب کیا دعا کی یہ سنیں غور سے. زکریا نے اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارا دبی ہوئی آواز سے کہ یا رب العالمین میری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. یا اللہ مجھے اپنی فیض سے ایک اولاد عطا فرما. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے بعد اپنے بھائیوں کا ڈر ہے. حضرت زکریا کو پتا تھا کہ اگر کوئی وارث نہ ہوا, کوئی میرا بیٹا نہ ہوا, تو میرے بعد جن کو میں دین کی تبلیغ دے رہا ہوں وہ بکھر جائیں گے, ان کو کوئی مزید گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا. تو انہوں نے فرمایا یا رب العالمین مجھے ایک صالح بیٹا دے جو آل یعقوب کی میراث پائے. اب انبیاء کی جو میراث ہوتی ہے نا وہ علم ہوتا ہے, ہدایت ہوتی ہے, کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی میراث پائے اور میرے بعد تیرے اس ذکر کو آگے پھیلائے. کل کو میں اگر اس دنیا سے چلا بھی گیا تو میرا کوئی بیٹا ہو جو تیرے دین کو آگے پھیلائے. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. مقصد کیا تھا کہ اللہ آپ کا دین آگے, اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے بیٹا دے. تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے فرشتہ بھیجا اور اس فرشتے نے کہا کہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام خود رکھا, یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ وہ نیک ہوگا, نماز کا پابند ہوگا, اپنے اہل و عیال کو نماز زکوٰۃ کا حکم دینے والا ہوگا, اور وہ جبار نہیں ہوگا, اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا, اور وہ میری یاد میں رہنے والا ہوگا. سلامتی ہو اس دن پہ جس دن یحییٰ پیدا ہوا, سلامتی ہو اس دن پہ جس دن یحییٰ پھر اٹھایا جائے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر جب دعا مانگ لی, ایسے دعا مانگ بھی لی, فرشتے نے خوشخبری بھی دے دی. تو حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے, میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, کیسے ہمارے یہاں اولاد ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے لیے بہت آسان ہے. کیا میں نے اس سے پہلے تمہیں نہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا. تو بھائی نٹ شل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. پہلی بات, جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے اول آخر درود شریف, دبی ہوئی آواز سے, ڈرتے ہوئے, ذہن میں لے کے آئیں کہ میرے سامنے میرا رب ہے, میں کسی معمولی ہستی سے نہیں مانگ رہا, میں اس ذات سے مانگ رہا ہوں جو میرے اچھائی کو بھی جانتا ہے, میرے برے کو بھی جانتا ہے. آپ دعا مانگنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے کہیں یا اللہ میں جو مانگ رہا ہوں اگر اس میں خیر ہے تو مجھے عطا کر دیجیے, اگر اس میں خیر نہیں ہے تو مت عطا کیجیے, اور اس کا نعم البدل عطا کیجیے. اور اللہ سے اگر کوئی نعمت مانگ رہے ہیں, جیسے آپ دولت مانگ رہے ہیں, عزت مانگ رہے ہیں, شہرت مانگ رہے ہیں, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے سچی ناموری عطا فرما. حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے نبی بنایا, ان کے بیٹوں کو بھی نبی بنایا, ان کے پوتوں کو بھی نبی بنایا. تو اگر آپ مانگیے اللہ سے, کھل کے مانگے, بولیں یا اللہ مجھے رسول اللہ کی میراث عطا فرما. رسول اللہ کا میراث کیا ہے؟ قرآن. بولو یا اللہ قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت دے, قرآن کے ذریعے سے مجھے عظمت دے, اور یا اللہ مجھے دولت دے, طاقت دے, شہرت دے, اس لیے دے تاکہ میں تیرا دین آگے پھیلاؤں, میں تیرے نبی کا جو فرمان مجھ تک پہنچا ہے وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں, اپنی ذات کے لیے نہیں, یا اللہ تیری ذات کے لیے. تو اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے.